مدھیہ پردیش کے مندسور ضلع سے ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہاں ناجائز تعلقات نے ایک بار پھر ایک خاندان کی خوشیاں ہمیشہ کے لیے برباد کر دی۔ ایک بیٹے پر اس وقت خون سوار ہو گیا جب اس نے اپنی ماں کو گاؤں کے ہی ایک شخص کے ساتھ نازیبا حالت میں دیکھ لیا۔ ماں کو محبوب کی باہوں میں دیکھ کر بیٹا آپے سے باہر ہو گیا۔ ماں کا تعلق گاؤں کے ہی ایک رہنے والے شخص کے ساتھ تھا اور اس کے ساتھ وہ سمبند بنا رہی تھی کہ اچانک بیٹے نے ماں کو دیکھ لیا اور ماں کے محبوب کو بے رحمی سے پیٹ دیا۔ زخمی حالت میں اسے اسپتال لے جایا گیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ پولیس نے ملزم بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ حیران کر دینے والا معاملہ مندسور ضلع کے گروت تھانہ علاقے کے ایک گاؤں کا ہے۔ یہاں رہنے والے اجے نامی نوجوان نے 19 جنوری 2026 کو اپنی ماں کو گاؤں کے ہی رہائشی راجہ رام کے ساتھ نگن حالت میں دیکھ لیا۔ ماں کو محبوب کے ساتھ دیکھ کر اجے برداشت نہ کر سکا۔ اس نے پہلے موبائل سے دونوں کی ویڈیو بنائی، پھر لاٹھی سے محبوب راجہ رام کو بے رحمی سے پیٹ دیا۔ لوگوں نے کسی طرح بیچ بچاؤ کیا اور شدید زخمی راجہ رام کو اسپتال کے لیے پہنچا دیا، جہاں نازک حالت میں اسے کسی اور اسپتال میں ریفر کر دیا گیا، لیکن علاج کے دوران زخمی راجہ رام کی موت ہو گئی۔ ادھر جب یہ خبر اجے کو ملی تو وہ خود پولیس تھانے پہنچا اور سرنڈر کر دیا۔ ملزم اجے نے وہ ویڈیو بھی پولیس کو دکھائی جس میں اس کی ماں اور راجہ رام ایک دوسرے کے ساتھ سمبند بناتے نظر آ رہے تھے۔ جمعرات کو راجہ رام کی موت ہو گئی۔ پولیس نے قتل کے دفعات میں اضافہ کیا اور ملزم اجے کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جہاں اسے جیل بھیج دیا گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ ہمارے سماج کے لیے ایک گہرا سوال اور سخت وارننگ ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس طرح کے واقعات اچانک پیدا نہیں ہوتے، بلکہ یہ سماجی، خاندانی اور ذہنی بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ آج بہت سے گھروں میں اخلاقی حدود کمزور پڑ چکی ہے، رشتوں کی حرمت، ماں باپ کا وقار اور خاندان کی ذمہ داریاں پس منظر میں جا چکی ہے۔ جب گھر کے اندر ہی تعلقات کی لکیریں دھندلا جائے تو ٹکراؤ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسے تعلقات برسوں تک چھپ کر چلتے رہتے ہیں۔ خاندان یا سماج اس بات پر نہیں کرتا یا جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ یہی خاموشی بعد میں تشدد اور قتل کی صورت اختیار کرتا ہے۔ نوجوانوں میں غصہ اور عدم برداشت۔ بیٹا کسی عدالت یا بزرگ کے پاس نہیں گیا بلکہ خود منصف بن بیٹھا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نوجوان نسل میں برداشت کم ہو رہی ہے، غصے پر قابو ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مسئلے بات چیت سے بھی حل کیے جا سکتے تھے لیکن یہ صلاحیت کمزور پڑ رہی ہے۔ یہ ایک بے حد خطرناک رجحان ہے۔ موبائل اور ویڈیو کا غلط استعمال۔ اس واقعے میں ایک اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ بیٹے نے ویڈیو بنائی، یعنی آج کا انسان مسئلہ حل کرنے سے پہلے ثبوت بنانے اور بدنامی پھیلانے پر آمادہ ہے۔ یہ رویہ انصاف نہیں بلکہ مزید بربادی کو جنم دیتا ہے۔ قانون پر اعتماد کی کمی۔ اگر معاشرے میں قانون پر مکمل اعتماد ہوتا تو شاید یہ قتل نہ ہوتا۔ لوگ اب سمجھتے ہیں کہ انصاف ہم خود کریں گے۔ یہ سوچ پورے سماج کو جنگل راج کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ خاندان میں کھل کر بات چیت ہونی چاہیے۔ اخلاقی حدود کی تعلیم صرف بچوں کو نہیں، بڑوں کو بھی دینی چاہیے۔ نوجوانوں کو غصے پر قابو اور قانونی راستے سکھانے ہوں گے۔ کسی بھی صورت میں تشدد کو حل نہیں سمجھا جائے گا۔ سماج کو منافقت چھوڑ کر برائی کے خلاف بروقت آواز اٹھانی ہوگی۔ یہ واقعہ ایک ماں، بیٹے اور ایک شخص کی زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ یہ پورے سماج کے لیے آئینہ ہے۔ اگر ہم آج بھی نہیں جاگے، اگر ہم آج بھی خاموشی اختیار کی تو کل یہ کہانی کسی اور گھر، کسی اور گاؤں اور کسی اور شہر میں دہرائی جائے گی۔ رشتوں کی حرمت بچائے، قانون کو ہاتھ میں نہ لے اور مسئلوں کا حل تشدد نہیں سمجھداری میں تلاش کرے۔ دوستو، آج کل ایسی ویڈیوز یا ایسے معاملات
तेज़ी से सोशल मीडिया के ज़रिए हर घर तक पहुंच रहे हैं, या फिर जिनको ऐसे मामलात के बारे में पता नहीं है उन तक भी ये बातें पहुंच रही है और वो भी अब इस पर खुलकर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ऐसे मामलात जो समाज के लिए बेहद ख़तरनाक और दुखदायक है उसके ऊपर आप लोगों तक खबर पहुंचाकर अवेयरनेस फैलाना है, न कि किसी रिश्ते पर उंगली उठाना या किसी पाक पवित्र रिश्ते को बदनाम करना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद वाज़ेह है कि समाज के अंदर जो ऐसी बुराइयां हैं उसको दूर करना है, इसलिए कि जब तक समाज के अंदर ऐसी बुराई रहेगी तब तक एक समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, कभी भी उस तहज़ीब को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता, वो तहज़ीब फल फूल नहीं सकता। तो इसलिए हम और आपकी ये जिम्मेदारी है कि ऐसी बुराइयों को अपने समाज से दूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।